ہم خاموش بیٹھ کر اسرائیلی ظلم نہیں دیکھ سکتے، ضرورت پڑی تو جان دیں گے اور لیں گے بھی۔ دوستو، حماس کے ایک بیان نے ڈرپوک یہودی فوج کی نیندیں حرام کر دی۔ انتقام کی باتیں کر کے حماس لیڈر نے یہودی حکومت کی آنکھیں کھول دی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں یہودیوں کے ظلم کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حماس رہنما نے اسرائیل کے سر پر پہاڑ توڑ دیا۔ یہودی فوج کو جس کام سے خبردار کیا گیا، اس نے وہی کر کے اپنے ملک کو حماس کے آگے پھینک دیا۔ اسرائیل حماس سے کشیدگی بڑھنے لگی۔ فلسطین میں ایک نوجوان کی شہادت نے تمام مجاہدین تنظیموں کو آپے سے باہر کر دیا۔ حماس کے ساتھ ساتھ شام اور لبنان سے اسرائیل کو کیا پیغام آ رہے ہیں جو کہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ ویڈیو میں ان اسرائیلی کارروائیوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جس نے حماس، حزب اللہ اور ایران کو جوابی کارروائی پر مجبور کر رکھا ہے۔ دوستو، سن 2007 سے غزہ پٹی کا دفاع کرنے والے حماس نے ایک بار پھر ڈنکے کی چوٹ پر اسرائیلی مظالم کا جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، اسرائیل نامی ملک، غیر قانونی ملک، شاید ہی کسی اور کو اتنا خوف زدہ ہو جتنا وہ حماس کے ایرانی راکٹوں سے ہے۔ دوستو، ویسے تو حماس غزہ کی ایک طاقتور ترین مجاہدین جماعت ہے، لیکن اس کے کئی غیر ملکی اتحادی بھی ہیں جو کہ فلسطین کی آزادی کے لیے اس کی صبح شام مدد میں مصروف ہیں۔ لیکن اسرائیل پر حملوں کے لیے حماس کو راکٹ کہاں سے ملتے ہیں اور اس کی مالی معاونت کون کرتا ہے، اس پر بھی آگے چل کر اہم معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ دوستو، موجودہ وقت میں غرب اردن میں صہیونی حکومت کے مظالم اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اگر اس کو نسل کشی یا قتل عام سے ملایا جائے تو یہ الفاظ بھی مدھم پڑ جائیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے حال ہی میں ایک قانون بنایا گیا ہے جس کے تحت مقبوضہ زمینوں پر نئے صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی جائے گی، اور یہ اقدام ایسا ہی ہے جیسے کرایہ دار مالک مکان کو گھر سے نکال کر باہر کرے۔ دوستو، صہیونی حکومت کے اس فیصلے نے ایک نئی کشیدگی کو جنم دیا جس پر حماس اور دیگر مجاہد تنظیموں نے ابتدائی طور پر بیانات جاری کر کے اسرائیل کے کان کھڑے کر دیے۔ دوستو، فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی استقامتی گروہ غرب اردن میں صہیونی حکومت کے جرائم جارحیتوں کا ہاتھ باندھ کر تماشا نہیں دیکھتے رہیں گے۔ دوستو، تحریک حماس نے غرب اردن میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر اور صہیونی حکومت کے جرائم اور جارحیتوں کے سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ تحریک حماس نے اپنے اس بیان میں مقبوضہ زمینوں پر نئے صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے لیے صہیونی حکومت کے حالیہ فیصلے کو کھلی جارحیت قرار دیا۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں غرب اردن میں انتہا پسند صہیونیوں کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رہنے کے خطرناک نتائج سامنے آنے کے بارے میں صہیونی حکام کو خبردار کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ استقامتی گروہ غرب اردن میں صہیونیوں کے جرائم اور جارحیتوں کا ہاتھ باندھے تماشا نہیں دیکھتے رہیں گے۔ کچھ دنوں پہلے بھی فلسطینی استقامتی گروہوں نے ایک بیان میں غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت کی حالیہ جرائم اور صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی سخت مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ملت فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کے اس طرح کے خطرناک جرائم کا تقاضا ہے کہ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ دوسری جانب تحریک جہاد اسلامی کے ترجمان نے 2 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملت فلسطین کے خلاف صہیونی انتہا پسندوں اور غاصبوں کے جرائم کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ غرب اردن میں جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عزاؤدین نے صہیونیوں کے ہاتھوں 2 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مختلف قسم کی استقامت، منجملہ مسلح جدوجہد غاصب صہیونیوں کے جرائم کا فطری اور صحیح جواب ہے۔ دوستو، صہیونی فوجیوں نے شمالی غرب اردن کی جنوبی نابلس میں واقع بلاتا کیمپ میں 21 سالہ فلسطینی نوجوان بکیر حشاش کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مصطفیٰ یاسین فتنہ نامی ایک اور فلسطینی نوجوان پر مغربی غرب اردن کے صفا دیہات میں اس وقت گاڑی چڑھا دی اور شہید کر دیا جب وہ اپنے کام پر جا رہا تھا۔ دوستو، یہ بھی قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکام نے مقبوضہ بیت المقدس کی یہودیت کا رنگ دینے کی پالیسیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نیا منصوبہ پاس کیا۔ اس منصوبے کی بنیاد پر صہیونی انتہا پسندوں کے لیے 3500 سے زیادہ رہائشی مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 30 دسمبر 2016 کو ایک قرارداد منظور کر کے صہیونی حکومت سے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کے حوالے سے تمام سرگرمیاں
फौरन बंद करने का मुतालबा किया। दोस्तों उधर फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रोहों ने सहूनी फौजियों के हाथों एक फलस्तीनी नौजवान की शहादत की मजम्मत करते हुए इसे इस शहीद और दीगर फलस्तीनी शुहदा के खून का बदला लेने का मुतालबा किया। फलस्तीन अल अयूम न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन की इस्तेकामती तंजीमों ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सहूनी फौजियों के हाथ अमीर आतिफ रयान की शहादत एक ऐसा जुर्म है जिसका जवाब दिया जाएगा और इस बात की ज़रूरत है कि गाज़िब सहूनी हुकूमत को निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के लिए जवाबदार ठहराया जाए। मज़ाहमती ग्रोहों ने कहा है कि शोहदा का खून हरगिज़ रायका नहीं जाएगा। दोस्तों दूसरी जानब गजा पट्टी में तहरीक जहाद इस्लामी फ़लस्तीन के तर्जुमान तारिक अज़ाउद्दीन ने एक नौजवान फ़लस्तीन की शहादत पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि सहूनी हुकूमत की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ और कत्ल व गारतगिरी मिल्लत फ़लस्तीन के हुर्रियत पसंदों को अपनी जिम्मेदारियों से बाज नहीं रख सकेगी और आज़ादी के राह में आगे बढ़ते रहने पर हमारा इसरार शोहदा की तादाद को बढ़ाता रहेगा। फ़लस्तीन की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने भी इस शहीद और तमाम दलेर और शुजा फ़लस्तीनी शोहदा की रूह को सलाम पेश करते हुए ऐलान किया है कि शहीद रयान की शहादत पसंदाना कार्रवाइयाँ दुश्मन और इंतहा पसंद सहूनियों के जुर्म का फितरी जवाब है। दोस्तों जर्मन मीडिया माजी में हमास को शिद्दत पसंद इस्लामी तंजीम करार देता था, लेकिन इसराइल और फ़लस्तीन के मबैन जारी मौजूदा तनाज़े में मगरबी मीडिया इस तंजीम को दहशतगर्द लिखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन, ज़्यादातर मगरबी ममालिक और अमरीका हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। मगरबी ममालिक में से सिर्फ नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड ही ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अब तक हमास को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं दिया और सख्त गैर जानबदार पॉलिसी इख्तियार करते हुए हमास के साथ सिफारती ताल्लुकात भी कायम कर रखे हैं। मिल्लत फ़लस्तीन के हुर्रियत पसंदों को अपनी जिम्मेदारियों से बाज नहीं रख सकेगी और आज़ादी के राह में आगे बढ़ते रहने पर हमारा इसरार शोहदा की तादाद को बढ़ाता रहेगा। फ़लस्तीन की इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने भी इस शहीद और तमाम दलेर और शुजा फ़लस्तीनी शोहदा की रूह को सलाम पेश करते हुए ऐलान किया है कि शहीद रयान की शहादत पसंदाना कार्रवाइयाँ दुश्मन और इंतहा पसंद सहूनियों के जुर्म का फितरी जवाब है। दोस्तों जर्मन मीडिया माजी में हमास को शिद्दत पसंद इस्लामी तंजीम करार देता था, लेकिन इसराइल और फ़लस्तीन के मबैन जारी मौजूदा तनाज़े में मगरबी मीडिया इस तंजीम को दहशतगर्द लिखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन, ज़्यादातर मगरबी ममालिक और अमरीका हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। मगरबी ममालिक में से सिर्फ नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड ही ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अब तक हमास को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं दिया और सख्त गैर जानबदार पॉलिसी इख्तियार करते हुए हमास के साथ सिफारती ताल्लुकात भी कायम कर रखे हैं।